بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تسلیم لنگا اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں MTL ٹی وی۔ آج ملک بھر میں 26 نومبر کے شہداء کے حوالے سے خصوصی تقاریب کا انعقاد ہوا۔ اس میں سب سے بڑی تقریب ظاہر ہے پشاور میں ہوئی، ہزاروں افراد اس میں شریک ہوئے۔ اس میں بہت سی باتیں ہوئیں، ان شہداء کے لیے دعا کی گئی اور اس تحریک کو آخر دم تک پہنچانے کے لیے، کامیابی تک پہنچانے کے لیے، کامیابی سے امکنار کرنے کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس دن گولی چلی۔ پہلے ہم پوچھ رہے تھے کہ گولی کیوں چلائی؟ گولی کیوں چلائی تو ٹھیک ہے، اب اس کی حمایت میں عباس گولی کیوں چلائی تو کوئی نہیں بتا رہا، لیکن یہ ضرور مان رہے ہیں ہمارے حکومتی عہدیدار کہ جی گولی چلی۔ مثال کے طور سے آج ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے ترکی میں فرما رہے ہیں کہ پیپلز جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ متشدد دھڑا ہے، جو ہر وقت یلغار کرتا ہے، مسلح یلغار کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ قوم جس نے اپنی تاریخ میں گزشتہ 100 برس کی تاریخ میں 3 مختلف مرتبہ 3 مختلف وقت کی سپر پاورز کو تباہ کیا، شکست دی، شکست فاش دی، وہ اسلام آباد میں صرف اپنی لاشیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کچھ لوگوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ اس پر گواہی بھی آ گئی کہ جی ہاں، مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے 3 جنازے پڑھائے جو میرے اپنے علاقے کے لوگ تھے اور جنہیں 26 نومبر کو گولی ماری گئی۔ یعنی گولی تو چلی، یقیناً گولی کسی کے حکم پر چلی ہوگی۔ خواجہ آصف، IG پولیس، وزیر داخلہ محسن نقوی یا وزیر اعظم شہباز شریف، کسی نے تو حکم دیا ہوگا، لیکن گولی چلی۔ کس کے حکم سے چلی؟ اب اس کا جو مقصد کیا ہے اس تمام گفتگو کا، کہ یہ بات طے ہو جائے ایک مرتبہ کہ اتنے سوالات آ گئے ہیں، گولی چلی نہیں چلی، چلی تو کس نے چلائی؟ جب ہمارے ایک عظیم ترین ہمارے صحافی ہیں وقت کے، جب کبھی وہ پیمرا کے چیئرمین بنتے ہیں تو سرکاری افسر بن جاتے ہیں، بعد میں صحافی بن جاتے ہیں، پہلے صحافی ہوتے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت وہ ابصار عالم صاحب اس وقت لائیو کوریج کر رہے تھے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب گولی چلنے کی آواز آئی تو فوراً یوں ہوئے اور کہنے لگے ہاں ہاں پیچھے کوئی پلاسٹک کی گولیاں چل رہی ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گولی ہی نہیں چلی۔ چلو اتنا ہی مان لو ابصار عالم صاحب، آپ کی تو لائیو ریکارڈنگ موجود ہے، وہ ریکارڈنگ اس وقت تو لائیو چل رہے تھے، وہ ریکارڈنگ تھی کہ جی اس طرح کے حالات میں آپ کوریج کر رہے تھے۔ آپ کی جو دلیری ہے اور بہادری ہے اس کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں اس پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، ایک طرف تو ہمارے سرکاری حکام یہ مان رہے ہیں، ہمارے قمر زمان قاہرہ صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ان کی منطق عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں، ہمارا تو نظریہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ گولی چلائی جائے۔ مطلب مجبوری ہو گئی تھی اور گولی چلانی پڑ گئی۔ اب کیسے گولی چلانی پڑ گئی؟ یہ تو وہی مثال ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو فوجی عدالتوں نے سزا دی، کوڑے مارے۔ ویسے
कोड़े मारना जो है सिविलियन लोगों को, सियासी कारकुनों को गलत है, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है। इसी तरह वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो, जिनको आज की अदलिया में शहीद कहा जाता है, अब हमारी वो अदलिया आधा फैसला करके चली गई। हमारे वक्त के अजीम तरीन आमिर, अदलिया की तारीख के अजीम तरीन आमिर काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया और जिसमें ये कहा गया कि ये केस सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से नहीं चलाया गया, क्या उसके अवामिल का भी उन्होंने ख्याल किया कि वो कौन से अवामिल थे, वो कौन सी कुव्वतें थीं जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत देने पर दबाव डाला, मजबूर किया। ये वही कुव्वतें थीं जिन्होंने आपसे बल्ला वापस लेने की बात की, जिन्होंने आपको कहा था 26वीं आईनी तरमीम करवा लो। हमारी तो ये रबर स्टैंप है जो हमारी पार्लियामेंट है, वो इस पार्लियामेंट ने वो काम दिखाया कि हम अब सेमी मार्शल लॉ में मौजूद हैं। इस मुल्क में जब तक 26वीं आईनी तरमीम खत्म नहीं होती, हम सेमी मार्शल लॉ में मौजूद हैं। और इस वक्त तो तब्दीली ही की बात हो रही है कि बिलावल जरदारी जो हैं, उन्हें वजीर आजम बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी सारी कुव्वत उसमें लगा दी, कुव्वत छोंक दी है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले एक मर्तबा अपने बेटे को वजीर आजम तो देख सकूं। देखिए, आपका बेटा वजीर आजम तो बन सकता है, यकीनन इस वक्त हालात ऐसे हैं, लेकिन आपके बेटे को मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुकाबले में ज्यादा वफादारी दिखाने का सबूत देना होगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो जो वफादारी कर रहे हैं, जो ताबेदारी कर रहे हैं, जो गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं वोट लेकर तो आया नहीं, मैं तो फॉर्म 47 से आया हूं, लिहाजा अगर किसी वक्त भी मैंने उनको नाराज किया जिन्होंने 47 दिया है, तो एकदम से वो 47 लेंगे और 45 आगे कर देंगे, और आपका न सिर्फ आपकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, बल्कि आपका पूरा जो नेशनल असेंबली का कैरियर है उसका भी धड़न तख्ता हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अब एक रेस शुरू हो गई है बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान, ये कौन ज्यादा वफादार है। अब हम ये देखेंगे गुज़श्ता कल जो हुआ रात को हमारे मुल्क में, ये तो उसे जंगल का कानून भी नहीं कह सकते, पता नहीं क्या कह सकते हैं, कि एक जज 82 अफराद को केस से डिस्चार्ज करता है, यानी रिहा नहीं करता, वो सिर्फ वो कहता है कि इनका इस केस से, ये जो दहशतगर्दी का केस बना हुआ है या ये जो 26 नवंबर का केस बना हुआ है, इस पर इससे इनका ताल्लुक ही नहीं है, और वो उसी वक्त उनकी हथकड़ियां खुलवा देता है। बाद में हमारी दलेर पुलिस जो है वो उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में से गिरफ्तार कर लेती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर से। मेरा मशवरा ये है कि वो जो हमारे वड़ाइच साहब हैं SHO इस्लामाबाद, उन्हें SHO भावलनगर कहीं लगा दिया जाए, ताकि वहां जाकर पंजाब पुलिस की, वो तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत की पुलिस है, वो यहीं रहेंगे, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है, इन्हें डेपुटेशन पे भेजा जाए। ऐसे दलेर अफसरान की जरूरत वहां है, वहां जाकर ये कुछ पुलिस का मोराल जो है वो बढ़ा सकेंगे, वरना तो इनके गले में भी वही पट्टा होगा। अब रिमोट कंट्रोल पट्टा है वड़ाइच साहब के गले में भी, जहां जिसका रिमोट किसी और के हाथ में है, और वो जब दबाते हैं तो वो उस रिमोट के जरिए सारा काम खराब हो जाता है। जिसे चाहते हैं गोली मरवा देते हैं, जिसे चाहते हैं गिरफ्तार करवा देते हैं। लेकिन बहरहाल जुडिशियल कमीशन 26 नवंबर का और 9 मई का बनना चाहिए,
اب پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست دی ہے CCTV فوٹیج اور سیف سٹی فوٹیج اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یقیناً اس وقت تک ہمارا پورا نظام جو ہے کچھ دنوں میں خبر آئے گی کہ یہ جو پورا نظام ہے سیف سٹی والا وہ ہیک ہو گیا ہے، اور ہیک ہونے کے بعد وہ پورا ڈیٹا اڑ گیا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، یہاں بے شک یہ ریکارڈ اڑ جائے، کوئی اور جگہ ضرور ہے جہاں وہ ریکارڈ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد، وہ تو یقیناً مرنے کے بعد تو ہم سب کو وہ حساب دینا پڑے گا، لیکن امریکن، رشین، یورپی یونین کے جو سیٹلائٹ ہیں، ایون چائنیز سیٹلائٹ ہیں، انہوں نے 24 گھنٹے نگرانی کرنی ہے ہمارے شہر کی، اسلام آباد اور مختلف کی پوائنٹس کی وہ کرتے ہیں، اور ان کی ریکارڈنگز ہوتی رہتی ہے۔ وہ گولی کہاں سے چلی، وہ بندہ کس بلڈنگ پر موجود تھا، اس نے کتنی گولیاں چلائیں، کتنے لوگ مرے، بعد میں کیا ہوا، ٹرک کہاں سے آئے، کتنے ٹرک آئے، کیا کیا لے گئے، یہ سب ان لوگوں کے علم میں ہے جو غیر ملکی سفارت خانے یہاں موجود ہیں، ان کی حکومتوں کے پاس موجود ہے۔ لیکن ان لوگوں کو رپورٹ بھی بھیجنی ہوتی ہے۔ بات بہت اہم ہے کہ جب آپ کسی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں کی سچویشن اس ملک کی آپ کو اپنے ملک میں بھیجنی ہوتی ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ پاکستان کو اتنا غیر اہم ملک نہیں ہے کہ اس پر صرف نظر کیا جائے۔ صرف نظر نہیں ہو سکتا پاکستان، اس پر لوگوں کی نظریں گاڑی ہوئی ہیں۔ پنجے تو ویسے ہی گاڑ دیے ہیں انہوں نے، پنجے تو ہمارے ہی لوگوں نے گاڑ دیے ہم پر، تو ان کو تو پنجے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو غلام ہیں اور ان کے جو نوکر ہیں، ان کے جو ملازم ہیں، انہوں نے پاکستانی قوم پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کا پھل ملتا ہے، اور اس کا صلہ جو ہے اللہ ضرور دیتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اس نے کوشش کی۔ KPK سے بہت بے شمار لوگ نکلے، پنڈی اسلام آباد جنازے گئے، مری میں جنازے گئے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا، ان کا حکیمانہ قول ہے کہ پنجاب سے تو 10 لوگ بھی نہیں آئے۔ تو 10 لوگ تو نہیں آئے، 7-8 تھے، اس میں سے 2 مری کے تھے، ایک شہید جو تھا وہ DG خان کا تھا، یعنی 3 تو یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ لیکن رانا صاحب، آپ کی حکومت جو کر رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کی بقا تو نہیں ہے۔ کم از کم کچھ کر لیں، سب کچھ کر لیں، پوری ذمہ داری آپ کو مل جائے، کھلی چھٹی آپ کو مل جائے، کم از کم اتنی چھٹی نہیں ملے گی کھلی چھٹی جتنی آپ کو اس پاکستان میں ملی تھی۔ اتنی چھٹی اب یہاں نہیں ملتی۔ تو اگر اتنی کھلی چھٹی پہ آپ اس پاکستان نہیں بچا سکے تو یہ پاکستان کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ یہاں بہت سی قوتیں ہیں جو آپ کے مغرب میں بھی موجود ہیں، اور مشرق میں تو آپ کا ازلی دشمن جو جنرل باجوہ کا دوست تھا، اس کو دوست بنا کر چلے گئے۔ اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف ہمارے ظالم حکمران دھکیل دیں گے اپنے بھائیوں کو کہ ذاتی اختلاف کو دشمنی نہ بنایا جائے۔ لیکن یہ لوگ اپنے سپہ سالار کی بات بھی نہیں مانتے کہ ذاتی دشمنی مزہ نہیں آتا، ذاتی اختلاف اسے تو دشمنی تک پہنچانا چاہیے، ذاتی اختلاف کو دشمنی نہ بنایا جائے۔ یہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کا قول بابرکت ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے ان کے سب آرڈینیٹ جو ان کے زیر اثر کام کر رہے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے اختلافات کو دشمنی ہی نہیں بناتے، بلکہ اس میں دشمن پیدا نہیں ہوتے، اس سے علیحدگی پسند پیدا ہوتے۔ خدا را عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ یہ پاکستان ہی ہم سب کا ہے۔ پاکستان نہ رہا تو کچھ نہیں رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔